تو یہ بھی حرمت کو پامال کرنے کا ایک قدم ہے، ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود حرام کیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو سود کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے رشوت کو حرام کیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو رشوت کو اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے چوری اور ڈاکے کو حرام کیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اوپر چوری اور ڈاکے کو حرام سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جھوٹ اور غیبت کو حرام کیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اوپر جھوٹ اور غیبت کو حرام سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ ہمارے رگ و پے میں بس چکا ہے۔ غیبت جس محفل میں جہاں ہم بیٹھیں گے اس شخص کی غیبت اور برائی ہو رہی ہوگی جو اس محفل میں موجود نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ منہ پہ غیبت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھو جی میں تو منہ پہ کہتا ہوں، میں کوئی پیٹھ پیچھے تھوڑی۔ غیبت پیٹھ پیچھے کا نام نہیں ہے۔ غیبت کے معنی یہ ہے کہ آپ محفل میں کریں، علیحدہ کریں، کسی اس کی پیٹھ پیچھے کریں یا اس کے منہ پہ کریں، آپ ایسی بات کریں جس کا اسے ناپسند ہو کہ یہ بات لوگوں کے سامنے آئے۔ لوگوں کے سامنے اس بات کا آشکارا ہونا، عیاں ہونا، نمایاں ہونا، لوگوں کے سامنے پھیل جانا اسے برا لگتا ہو اور پھر آپ اسے بیان کریں، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر وہ برائی جسے ہم بیان کر رہے ہیں اس بندے کے اندر موجود ہو، اس بندے کے اندر موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ غیبت ہے ہی وہی کہ اس شخص کے اندر وہ برائی موجود ہے اور اسے ناپسند ہے کہ میری یہ برائی پبلک کے سامنے آئے اور آپ پبلک کے سامنے اسے کھولتے ہیں، چاہے اس کے پیٹھ پیچھے ایسا کرتے ہیں، چاہے اس کی محفل میں ایسا کرتے ہیں، وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہ انکار نہیں، آپ کی تعلیمات کا انکار نہیں کہ اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے لیکن آپ کے صادر کردہ احکامات میرے مزاج کے خلاف ہیں، مجھے پسند نہیں۔ میں کچھ اور سوسائٹی کا آدمی ہوں، اور کیٹیگری کا آدمی ہوں، میرا مزاج کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول کا مزاج 1400 سال پرانا تھا اور میں آج جدید دور میں جدید دور کا جدید شہری ہوں، ترقی یافتہ شہری ہوں، میرے تقاضے کچھ اور ہیں، اس دور کے تقاضے کچھ اور تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا انکار نہیں، اور کیا یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا؟ کتنے مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ڈنمارک والے تو کافر ہیں، کافروں کا کام ہے ایسا کرنا۔ ایک شخص ان کا نام ہے احمد رضا، عرف میں اعلی حضرت کہلاتے ہیں، عرف میں اعلی حضرت کہلاتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات، اس میں لکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، پردہ فرما گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ازواج آپ کے بعد، آپ کی ازواج نے آپ کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ان کا پہلا خامد ابھی زندہ ہے، مرا نہیں، اور خامد کی زندگی میں دوسرا نکاح عورت نہیں کر سکتی جب تک کہ اسے طلاق نہ ہو۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید نے جو نکاح نہ کرنے کی علت بتائی ہے وہ یہ نہیں بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں، یہ نہیں بتائی، بلکہ فرمایا ازواجہ امہاتہم، جو پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ امت کی ماں ہوتی ہیں، اور ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ یہ وجہ نہیں کہ پیغمبر زندہ ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ امت کی ماں ہے اور بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ حرام ہے۔ یہ قرآن نے علت بیان کی۔ پھر یہیں بس نہیں کی، آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قبر میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا کوئی اور ملک، عالم اسلام کا کوئی ملک، اس نے یہ کتاب پڑھ کر، یہ بات پڑھ کر کبھی کوئی جلوس نکالا، کبھی کوئی احتجاج کیا، کبھی روڈوں پہ دھرنا دے کر بیٹھے، کبھی کوئی آواز بلند کی، کبھی کسی نے کہا کہ جس ملک میں اس عقیدے کے رہنے والے لوگ موجود ہیں ہم ان سے سفارتی بائیکاٹ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ جرم مسلمانوں نے کیا ہے، اور مومنوں پر تو کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے۔ یہ ساری مصیبتیں تو کافروں کے لیے ہیں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ ان کے لیے ہماری غیرتیں اس لیے نہیں جاگتی کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آگے بڑھیے، براہین قاطعہ ایک کتاب ہے، خلیل احمد امبیٹوی نے لکھی، پہلے انڈیا میں چھائے ہوئی، اب پاکستان میں بھی چھپتی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں حضرت جی نے خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، زیارت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں بات کر رہے ہیں، اردو زبان میں بات کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عربی ہیں، آپ کی زبان تو عربی ہے، اور یہ اردو کیسے آپ کو آ گئی، اردو میں کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب سے علماء دیوبند سے ہمارا واسطہ اور رابطہ ہوا ہے تب سے ہمیں اردو آ گئی ہے۔ گویا دیوبندیوں نے اللہ کے رسول کو اردو سکھلائی ہے، اللہ کے رسول شاگرد ہیں، دیوبندی ان کے استاذ ہیں۔ کیا یہ گستاخی نہیں؟ ارے ڈنمارک والوں سے یہ کم گستاخی ہے؟ میرے بھائیو سوچو سوچو، ہمارے دل سے وہ غیرتیں ہی نکل گئی۔ ہم ایک چیز لے کے بیٹھے ہیں کہ ایک کسی غیر مسلم نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم نے ایسا کیا ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کے نزدیک رسول کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے نزدیک قرآن کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے نزدیک اسلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض تو ان میں دہریے ہیں، ان کی نظر میں اللہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان سے ایسا کرنا خلاف عقل نہیں ہے، ان سے ایسا کرنا بعید از قیاس نہیں ہے۔ لیکن مسلمان جس کی نظر میں اللہ کی حیثیت ہے، قرآن کی حیثیت ہے، اسلام کی حیثیت ہے، پیغمبر کی حیثیت ہے، پھر اس سے ایسی باتیں سرزد ہوں، اس پر کوئی غیرت بھی نہ آئے اور کوئی آواز بھی نہ اٹھائے، تو میرے بھائیو حرمت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ جب چکی کے اندر دانہ ڈالیں گے تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا، بھلے اس کا قصور ہو یا نہ ہو۔ جب آپ احتجاج کرتے ہیں، اس احتجاج میں پھر کوئی آئے، اس احتجاج کی لپیٹ میں داڑھی والا آئے، مونچھوں والا آئے، شیو والا آئے، پجامے والا آئے، شلوار والا آئے، جبے والا آئے یا دستار والا آئے، پھر اس کی زد میں جو بھی آتا ہے پھر آپ نے رعایت نہیں کرنی ہے۔ یہ حرمت رسول کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دنیا پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں۔ اب اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم صرف دعویٰ کر لیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، ہم یہ دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ کافی ہے نجات کے لیے؟
کہ جی میں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ دعویٰ کافی ہے۔